الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں بدعت کی اقسام سے متعلق کچھ نکات بیان کیا گیا تھا۔ مزید نکات آج کے اس درس میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 6، اہل بدعت خبیث ترین لوگ ہیں۔ حق واضح کرنے کے بعد اگر یہ نہ مانیں تو پھر انہیں خبیث کہنا جائز ہے۔ ایک بار حضرت کعب بن عجرہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت کعب نے فرمایا، انظروا الى هذا الخبيث يخطب قائدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ رواہ مسلم۔ اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نمبر 7، اہل بدعت اگر بدعت کی نشر و اشاعت سے باز نہ آئے تو پھر ان کے اوپر بد دعا کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمار بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ اس پر انہوں نے کہا، قبض اللہ ہاتین یدین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول بیدہ ہکذا، واشار باصبعہ المسبحہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں ہاتھوں کو رسوا کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھلایا۔ طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر بد دعا فرمائی جو حضرت علی، طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو گالی دیتا تھا۔ منع کرنے سے بھی باز نہیں آیا۔ ان کی بد دعا یہ تھی، اللہم ان ھذا یشتم قوما سبق لهم منک ما سبق فاجعلہ اليوم نکالا۔ فجاءت بختیۃ وافرج الناس لها فتثبته۔ قال الحیثمی رجالہ رجال الصحیح۔ اے اللہ، یہ شخص ان ہستیوں کو گالی دیتا ہے جنہیں تو نے مغفرت اور بخشش کی بشارت سنائی، آج ہی اس شخص کو رسوا مناجات میں مبتلا کر دے۔ اتنے میں ایک بختی اونٹ آیا، لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی، وہ اسے روند ڈالا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بختی اونٹ
اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ طاقت اور قوت والا ہو۔ نمبر 8، اہل بدعت سے دور رہنا، ان سے نفرت کرنا، ان کا رد کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا اور بدعت سے توبہ کرنے کا انہیں حکم دینا، لوگوں کو ان کی بدعت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امام ابو داؤد نے اس نام سے ایک باب ہی قائم کر دیا ہے، اہل بدعت سے دوری اور ان سے نفرت کرنے کا باب۔ نمبر 9، اہل بدعت کو سلام نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ بدعت سے تائب نہ ہو جائیں۔ امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، اہل بدعت کو سلام نہ کرنے کا باب، اور اس کے تحت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لائے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں قدمت علی اہلی وقد تشققت یدای فسلمونی بزعفران فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی وقال اذهب فاغسل هذا عنه۔ میں اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میرے دونوں ہاتھوں کے چمڑے پھٹ گئے تھے، میرے گھر والوں نے اس پر زعفران لگا دیا۔ میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا جاؤ اس زعفران کو دھو ڈالو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 10، اگر حاکم وقت یا سرپرست بدعت اور معصیت کا حکم کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیلی امورکم بعدی رجال يدفعون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله، رواه ابن ماجه، وهذا حديث صحيح ورواه بعضه ابو داود۔ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے لوگوں کی حکومت ہوگی جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت پر عمل کریں گے، نماز کو وقت سے مؤخر کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسے لوگوں کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عبد کے بیٹے، تو پوچھتا ہے کہ اس وقت کیا کرے گا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بھائی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ایسے سرپرست اور ایسے چودھری کی بات نہیں مانی جائے گی جو بدعت کو فروغ دیتا ہو، بدعت سے باز نہ آ جاتا ہو، ایسے لوگوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ سے طائب ہو جائے تو ایسے لوگوں کی بات پھر ہم مانیں گے۔ نمبر 11، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بدعت کے ایجاد میں اجتہاد کرنا کاری ثواب نہیں ہے۔ علماء کرام کی صحیح ترین رائے یہی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 12، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں اور فرقہ بندی سے پرہیز کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اور یہی دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، سو تم اسی پر چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ،
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بوحة الجنة فليلزم الجماعة إلى آخر الحديث رواه أحمد والترمذي والحاکم۔ جماعت کو لازم پکڑو، فرقہ بندہ سے یا فرقہ بندی سے دور رہو۔ یقیناً شیطان تنہا اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں وہ آدمی ہو وہاں سے دور بھاگتا ہے۔ جو شخص جنت کی خوشبو اور سعادت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہے۔ جماعت سے مراد یعنی وہ شریعت اور طریقہ پر رہنے والے لوگ ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ بھائیو، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ بدعت سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعت کو فروغ دیتا ہے، بدعت پھیلاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، اسے منع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو بدعت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔